बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। पाकिस्तानी तैयारों ने अफ़गानिस्तान में जाके बमबारी क्यों की, उस पर सरकारी मौक़िफ़ सामने आ चुका है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी कुछ दो वीडियोज़ बड़ी नायाब किस्म की मैं आपके लिए लाया हूँ, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ में वो PSL लीग जिसमें फ़लस्तीन के झंडे लहराना मना थे, आज इस्लामाबाद की टीम मैच जीतती है, तो मैच जीतने के साथ साथ वो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लेती है। नाज़रीन, इमरान खान की ये एक वीडियो मैं आपके सामने रखना लगा हूँ, आप ज़रा इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। ये उस ज़माने की है जब इमरान खान का सियासत से कोई ताल्लुक न था। इमरान खान जब ट्रैवल करते हैं तो इमरान खान ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। ये इज्जत अल्लाह ताला कम लोगों को देता है। ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूनिसेफ वालों ने इशू किए, कितने लोग हैं दुनिया में, कितनी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये इशू किए गए पासपोर्ट? मुझे इसका पूरी तरह नहीं, मेरे ख्याल में 9 या 10-12 लोग हैं। मगरूर, अक्खड़ मिजाज, बददिमाग, स्नब, ये खिताबात लोग आपको देते हैं। कहते हैं कि जी इमरान खान जो है किसी से बात नहीं करते, ऑटोग्राफ नहीं देते, मजाक बर्दाश्त नहीं करते। ये क्या ये सही बात है? आपको जो इतनी देर बर्दाश्त किया है, आप आपके साथ ये पता नहीं कितने 10 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अगर मजाक ना बर्दाश्त करता तो आपसे किस तरह है, मतलब अब तक। ये इमरान खान जिसके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट उस ज़माने में था जब पूरी दुनिया में गिना चुने लोगों के पास ही हुआ करता था, इस लेवल का सेलिब्रिटी था इमरान खान। और आजकल पाकिस्तान का तारफ़ दुनिया में किस नाम से होता है, उसके लिए मुफ्ती तारिक मसूद की ये वाली छोटी सी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जब वो बैरूनी मुल्क जाते हैं, एक चर्च में उनका सामना होता है, तो तारफ़ पाकिस्तान का किस तरीके से होता है। इबादत का दिन है, वो मेरा ख्याल है संडे इतवार को होता है ना। उनके जो फादर है, पादरी से मुलाकात हो सकती है। कुरान कहता है कि आप मुसलमानों के करीब सबसे ज्यादा उन लोगों को पाओगे जो अपने आप को हजरत ईसा का मददगार कहते हैं, नसारा कहते हैं। तकब्बुर कम है इनमें, हक बात को सुनते हैं। And it's this man who is a religious scholar? Yes. Yes. In Muslim. And yes, of course. The one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh, see the smile on the face. I think the one who was the great cricketer and Prime Minister, Imran Khan. Oh, see the smile on the face. I think नाज़रीन, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आप, तो पाकिस्तान का तारफ़ आपको इमरान खान के नाम से होते हुए नज़र आएगा। जहां पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा समेट कर बैरूनी मुल्क जाकर अपनी जायदादें बनाते हैं और वहां अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं। वहीं पर इमरान खान अपना बना बनाया मुस्तकबिल सारा कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तानी आवाम के लिए अपनी लग्जरियस ये शहज़ादों वाली ज़िंदगी जो ज़माने में ख्वाब होते थे लोगों के, वो पाकिस्तान के लिए छोड़ देता है। यानी वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान छोड़ कर जाते हैं मुस्तकबिल बनाने के लिए, इमरान खान वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान मरने के लिए आया, अपने मुल्क की खिदमत करते करते। शौकत खानम दे दिया, नमल यूनिवर्सिटी दे दी, रहमतुल आलमीन दे दी, हमें अलकादर ट्रस्ट दे दी, और उसके बदले में उसने चोर, डाकू और बदकिरदार और हीरोइनी और नशई पता नहीं कौन कौन से लकब, यहूदियों के एजेंट, ये सारा उसने अपने हिस्से में समेट लिया। और आज भी पाबंद सलासल वो जेल में बैठा हुआ इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखते हुए नज़र आ रहा है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, इस मुल्क का ये रिवाज है, बल्कि बरसगीर की मिट्टी। बहरहाल क्या कह सकते हैं, मुझे आतिफ असलम का एक मशहूर जुमला याद आता है कि हमारे मुल्क में मुहसिन बनने के लिए मरना पड़ता है। हमने अपने मुहसिनों की कदर तब की जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। आखिरी लम्हे तक वो यही कहते रहे कि मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने कूफियों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। मैं उम्मीद करूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि इमरान खान को यह न कहना पड़े। पाकिस्तान की आवाम जितनी हो सकती थी उनके साथ डट के खड़ी थी और खड़ी है, और 2 साल से जुल्म व जबर सह रही है। इमरान खान एक मुनफरिद किस्म का किरदार है, और मेरी नज़र में मैं इमरान खान को पाकिस्तान की इलीट क्लास में एलियन से तशबीह देता हूँ। आज से नहीं, तब से जब पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम जो है इमरान खान को महंगाई की वजह से गालियाँ दिया करती थी, और मैं कहा करता था कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इस निज़ाम के अंदर इस एलियन को बसने नहीं देती। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि जहांगीर तरीन चीनी चोर था, अलीम खान ATM था, परवेज़ खट्टर करप्ट था,
محمود خان کرپٹ تھا، یہ سارے لوگ عمران خان جب حکومت میں تھا تو ان کے خلاف مسلم لیگ نون، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ہمارا میڈیا ان کو کرپٹ کہا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ لوگ عمران خان سے دور ہوئے اور نون لیگ کے قریب ہوئے تو یہ سارے کے سارے نیک پاک مومن ہو گئے. کچھ تو ہے نا کہ پورے پاکستان کی ساری ایلیٹ کلاس ایک طرف کھڑی ہے اور یہ بندہ جو ہے دوسری طرف کھڑا ہے اور تنہا کھڑا ہے. بہرحال یہ تو ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائیں، مقصد یہ تھا کہ کس لیول کا بندہ تھا اور آ کر ہمارے ملک میں ہمارے لیے کس لیول کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو PSL میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانے پر پولیس جو ہے عوام کو پکڑ لیتی تھی، آج اسلام آباد کی ٹیم میچ جیتتی ہے تو وہاں پر کچھ اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلاڑی جو ہیں وہ فلسطین کا جھنڈا لہراتے ہیں تو پورا اسٹیڈیم فلسطین کے نعروں سے گونج جاتا ہے. آج پاکستان کی عوام کو لگا ہوگا کہ یہ پاکستان کی لیگ ہے، پاکستان کا اپنا برانڈ ہے، لیکن بہت دیر کر دی. مہربان آتے وسیم اکرم کو شاید سمجھ نہیں لگی تھی کہ یہ عوام امت مسلمہ کے ساتھ اپنے آپ کو جسم کی مانند سمجھتی ہے. فلسطین کے سسکتے بلکتے معصوم بچوں کو جب دیکھا جائے تو بندہ افطاری اور سحری نہیں کر پاتا، پھر PSL کے میچ کیسے انجوائے کر پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دن کو میں نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کے 2 صوبوں میں جا کر سرجیکل سٹرائک کی تھیں. یہ ٹارگیٹڈ سٹرائک تھیں پاکستانی ایئر فورس کے مطابق، یعنی جاسوسی کرتے ہوئے یا انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر 2 لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھوں گا، اور کافی حد تک بہت اچھا اعلامیہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو. پاکستان کے فارن افیئر کی منسٹری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو آپریشن تھا آج صبح کے ٹائم پر انٹیلیجنس بیس اینٹی ٹیررسٹ آپریشن تھا جو افغانستان کی بارڈر کے اندر کیا گیا، اور جو پرائم ٹارگٹ تھا اس آپریشن کا وہ حافظ گل بہادر گروپ کا بندہ تھا. اب بندوں کے نام نہیں بتائے، بس صرف یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. حافظ گل بہادر گروپ جو تحریک طالبان کے ساتھ TTP کے ساتھ منسلک ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں متعدد حملے کیے تھے، اور قریبی جو حملہ انہوں نے کیا تھا وہ ابھی انہوں نے میر علی نارتھ وزیرستان میں کیا تھا، جب 7 سپاہی اور 2 آفیسر جو ہیں اس میں شہید ہو گئے تھے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک ہم نے افغان طالبان کو بار بار یہ سمجھایا کہ وہاں پر جو ہیں وہ پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر TTP کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، لیکن افغان حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، تو ہماری مجبوری بن چکی تھی ان کے خلاف کارروائی کرنا. آگے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے جغرافیے اور افغانستان کی خود مختاری پر مکمل یقین رکھتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر طریقے سے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو حل کریں. اور آگے پھر اس میں وہی کیا جاتا ہے کہ ہم افغانستان سے توقع رکھتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں افغانستان کے اندر چھپے ہوئے جو TTP کے لوگ ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں تاکہ وہ پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں نہ کریں، اور جو ان کے لیے وہاں پر سیف ہیون بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے. میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں پورا پڑھوں گا تو اس سے بہت لمبا ہو جائے گا اور ویڈیو فضول میں بہت زیادہ لمبی چلی جائے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی عوام کی اور افغانستان کے لوگوں کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ افراد ایسے ہیں افغان طاقت کے اندر یا ان کی حکومت کے اندر جو TTP کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. باوجود اس کے یہ کہ پاکستان جیسا دوست ملک یا بھائی ملک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہر مشکل دکھ سکھ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے گزشتہ کئی دہائیوں تک افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے اور ان کے لیے کیا کچھ کیا. طاقت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کے اوپر دوبارہ سوچیں، ان خوارج کے ساتھ نہ دیں جو پاکستانی معصوموں کے
قتل عام کرتے ہیں یا ان کا خون بہاتے ہیں، ان کا ساتھ نہ دیا جائے۔ ناظرین، آگے کہا جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد ہیں یہ مجموعی طور پر علاقے کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ہم اس چیز سے مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ افغانستان کو ان چیزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ سبوتاج نہ ہوں۔ ناظرین، یہ سارے اگر اس چیز میں دیکھیں آپ خلاصہ تو بڑا مختصر سا خلاصہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کی قدر کرتے ہیں، عوام کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ افغانستان پر نہیں کی بلکہ ان دہشت گرد لوگوں پر کی ہوئی ہے جو وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور ان سے افغان طالبان کو بھی ڈیل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو افغان طالبان کی جانب سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، ہمارے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گرد تاجکستان سے آئے، ازبکستان سے آئے یا پاکستان سے آئے یا ایران سے آئے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دہشت گردی کو خود کنٹرول کریں، نہ کہ ہمارے ذمہ لگا دیں اور ہمیں یہ کہیں کہ ہم جو ہیں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پر اب ذبیح اللہ مجاہد کیا کہتے ہیں۔ دن کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی کہ پاکستان نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ لوگ آلریڈی وزیرستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ جو بیانیہ سامنے آیا یا پریس ریلیز سامنے آئی اس پہ انہوں نے نام نہیں لیا ہوا، انہوں نے بس صرف یہ کہا کہ گل بہادر گروپ جو ہے ٹی ٹی پی کا ان کے دہشت گرد وہاں پر چھپے ہوئے تھے جن کو ہم نے نشانہ بنایا، باقی نام نہیں دیا، یہ نہیں بتایا کہ کون کون سے کمانڈر تھے یا کون لوگ تھے یا کون نہیں تھے۔ اب دیکھنا ہے آگے یہ صورتحال کس طرف بڑھتی ہیں، لیکن فی الحال تک اتنا ہی کہ امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ یہاں تک رک جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر بین الاقوامی صحافیوں کو دیکھا جائے تو ان کے ٹائم لائنز کے اوپر ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستانی فوجی بھی زخمی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو افغان طالبان ہیں یا افغان شہری ہیں یا اس طرف پاکستانی شہری ہیں ان کے بھی زخمی ہونے کی مسلسل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ہم دعاگو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی ممالک کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تاکہ امت مسلمہ مزید تقسیم برداشت نہیں کر سکتی۔ جہاں ان ممالک کو فلسطین جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے تھی وہاں یہ ممالک آپس میں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یقیناً جب بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں تو یک طرفہ نہیں ہوتے، دونوں طرف ہوتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو افغانستان کو نمک حرام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ 2 دہائیاں ہم ان کے نام پر پیسہ لے کر پورے پاکستان کو چلاتے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہاں پر بھی جنرل مبین جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت آگ لگانے کے لیے تلے ہوتے ہیں۔ تو دونوں ممالک کے اندر جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو آگے اکٹھے بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ آگ کے بدلے آگ لگائیں گے تو دونوں ممالک جلیں گے اور بہت سے دوسرے ممالک کی چاندی ہو جائے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔